بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ شاید حکومت کے لیے مسئلہ صرف ایک ہے اور وہ ہے عمران خان، اور ہر قیمت پر لندن پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور عمران خان کو گرفتار کرنا ہے۔ اور جو وہ کہتی ہیں، ایک محترمہ بھی جو کلیجہ چبانے والی خاتون ہیں، کہ پلڑے برابر کرنے ہیں، وہ پلڑے برابر ہونا ضروری ہیں، تبھی الیکشن میں وہ حصہ لے سکیں گے، لہٰذا عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ آج کہا گیا تھا کہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں جا کے جو ہے وہ آپ جو ضمانتی مچلکے ہیں وہ جمع کروائیں اور وہاں سے ریلیف لے لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ آرڈر آیا تھا، لیکن جو صورتحال وہاں پہنچنے کے بعد پیدا ہوئی ہے اور جس طریقے سے اب عمران خان کو گرفتار کرنا، ہر حالت میں گرفتار کرنے کے آرڈرز آ گئے ہیں، اور اس کے بعد جو اس وقت زمان پارک کی صورتحال ہے، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج جوڈیشل یا ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں ظفر اقبال صاحب ایف ایڈ کچہری کے اندر، ان کی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے وکلا جو ہے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ استدعا کی کہ 18 تاریخ کو عمران خان صاحب جو ہے وہ ہر حالت میں عدالت میں پیش ہوں گے، لہٰذا آپ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ شورٹی بانڈ لے کر اور عمران خان کا وہ لیٹر ہیڈ، آفیشیل لیٹر ہیڈ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے اس کے اوپر جو عمران خان صاحب نے شورٹی لکھ کے دی تھی وہ لے کے گئے، جس کے اوپر ظفر اقبال صاحب نے وہ جو لیٹر ہے وہ آئی جی اسلام آباد کے ہینڈ اوور کر دیا اور کہا جی بتائیں اس کے اوپر کیا تسلی ہو سکتی ہے۔ تو جس کے اوپر وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا میں جو ہے وہ کیوروسٹی پائی گئی، مایوسی پائی گئی، کیونکہ آئی جی کا یہ کام نہیں ہے، یہ کام ہے جج کا، کہ جج نے اپنی تسلی کرنی ہے، آئی جی نے تسلی نہیں کرنی ہے۔ آئی جی تو ایک آپ سمجھ لیں کہ عدالت کا وہ شخص ہے جس نے ان احکامات پر عمل کروانا ہے، اصل کام جو ہے وہ عدالت کا ہے، عدالت کے جج کا ہے۔ عدالت کا جج کی اگر تسلی ہو رہی ہے تو معاملہ ٹھیک ہے، وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اور جو وارنٹ گرفتاری تھے عمران خان صاحب کے وہ معطل ہو جانے تھے۔ لیکن آج کی اس اقدام سے لگا یہ کہ شاید آئی جی کوئی بہت سٹرونگ شخص ہے، آئی جی کوئی بہت بڑا شخص ہے، شاید عدالت سے بھی بڑا شخص ہے آئی جی، اور اس آئی جی نے ہی تسلی کرنی ہے اپنے آقاؤں سے حکم لے کے کہ اب عمران خان کا کیا کرنا ہے۔ لہٰذا آقاؤں کا حکم یہ آیا کہ نہیں، عمران خان کو ہر حالت میں گرفتار کرنا ہے۔ لندن میں بیٹھے باؤ جی بڑے ناراض ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد عمران خان کو گرفتار کیا جائے، لہٰذا آپ اس شورٹی بانڈ کو خاطر میں نہ لائیں اور اس کو ریجیکٹ کریں، اور جو یہ استدعا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ شورٹی بانڈ لے کے جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ معطل کیے جائیں، اس کو آپ خارج کر دیں اور عمران خان کو گرفتار کرنے کا حکم دیں۔ لہٰذا طوطا جو ایڈیشنل سیشن جج ہے ظفر اقبال، اس نے طوطے کی طرح ریپیٹ کیا۔ اب توہین عدالت میں اگر وہ اس معاملے کو لے جائیں اس طوطے کہنے پہ بھی تو پھر یہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن بطور وکیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظفر اقبال صاحب جس طریقے سے آئین اور قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ عدلیہ کے اوپر ایک سمجھ لیں کہ آپ جو ہے وہ قدغن ہے، عدلیہ کے اوپر یہ کیچڑ ہے کہ ظفر اقبال صاحب ایسے اقدامات جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ملک کے اندر ایک آگ کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ لگانی ہے ظفر اقبال صاحب نے لگا دیں، توہین عدالت کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن ہم حق اور سچ بولنے سے جو ہے وہ رکیں گے نہیں۔ لہٰذا جی ظفر اقبال صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے ہر حالت میں عدالت میں پیش کیا جائے اور 18 تاریخ کو پیش کیا جانا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ 14 تاریخ سے عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ شروع کر دی گئی تھی اس حکومت کی جانب سے، لیکن ایک طرف سے تو یہ کام ہو گیا ہے، لیکن دوسری طرف سے جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے کیونکہ آپریشن روکنے کا حکم دیا ہوا ہے، لہٰذا آج نگران حکومت نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں عامر میر صاحب، میں انہیں عامر میر ہی بولتا ہوں، وہ عامریت والا عامر جو ہے، کیونکہ آج جس قسم کی انہوں نے گھٹیا گفتگو کی ہے
وہ قوم جو بڑے عرصے بعد قوم بنی ہے، پنجابی، پشتون، سندھی، بلوچ کے نعروں میں سے نکل کر ایک پاکستان کے اور عمران خان کے پرچم تلے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو آج دوبارہ جس طریقے سے لڑانے کی کوشش کی گئی ہے اور پشتونوں کو جو ہے وہ دہشت گرد کہا گیا ہے، میرے خیال میں عامر میر کی معافی پہ کام نہیں چلے گا۔ عامر میر کو اس کی سزا دینی چاہیے، اس سے عہدہ واپس لینا چاہیے، اور اگر نہیں لیا جاتا تو الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ دینا چاہیے، یہ معاملہ عدالت میں جانا چاہیے، کیونکہ ملک کے اندر جو ہے وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے آج عامر میر نے، اور یہ انتہائی گھٹیا قسم کا شخص ہے۔ آپ اس کا یوٹیوب چینل اٹھا کے دیکھیں، گوگلی کے نام سے کام کر رہا ہے، یہ انتہائی تھرڈ کلاس قسم کا آدمی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری ملاقات ہے اس سے، اور انتہائی نفرت کے قابل شخص جسے کہہ سکتے ہیں آپ، اس کے پاس جو ہے وہ 2-4 منٹ سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ اتنا گھٹیا اور غیر مہذب اور بد کردار قسم کا شخص یہ ہے عامر میر جس کا نام ہے۔ عامر میر، میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر تو عامر میر سے 100 گنا زیادہ بہتر ہے جس مقام پہ جو ہے وہ عامر میر موجود ہے۔ لہٰذا جی آج انہوں نے کہا کہ جی نہیں، لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے کہ عمران خان صاحب کے گھر زمان پارک کے اوپر جو ہے وہ ہم سرچ آپریشن کر سکیں، لیکن ابھی تک تاحال وہاں سے فیصلہ نہیں آیا۔ لیکن کیونکہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، لندن میں بیٹھے باؤ جی کو خوش کرنا ہے، جس کی منشا کے اوپر عامر میر اور یہ تمام لوگ جو ہے وہ اقتدار میں آئے تھے، لہٰذا آپریشن تو ہوگا، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ آج دوبارہ آپریشن کی تیاریاں جو ہیں وہ اس وقت زمان پارک میں شروع کی جا چکی ہیں، کنٹینرز لگنا شروع ہو چکے ہیں، اور پولیس نے بھاری نفری تعینات کرنی بھی شروع کر دی ہے اس وقت زمان پارک میں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو زمان پارک کے اندر کارکنان موجود ہیں، جو کھلاڑی موجود ہیں، انہوں نے بھی مورچے سنبھالنے شروع کر دیے ہیں، کال دوبارہ دے دی گئی ہے، اور بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے دوبارہ پہنچنا شروع کر دیا ہے زمان پارک میں۔ ویسے بھی بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود ہیں، لہٰذا ایک بار پھر سے بڑی تعداد میں لوگوں نے اور مزید پہنچنا شروع کر دیا ہے، اور جتنی تعداد پہلے تھی اس سے کہیں میں سمجھتا ہوں کہ 50 گنا زیادہ لوگ اس وقت وہاں پہ موجود ہیں۔ لہٰذا اب پولیس کے لیے وہاں پہ مشکلات زیادہ ہوں گی اگر وہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب مسلسل کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے، کسی طریقے سے خون خرابہ نہ ہو، یہ پورا ماحول نہ بنے، لہٰذا عمران خان کے کہنے پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کی ایک ٹیم آئی جی پنجاب سے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے۔ شاید جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں اس وقت وہ ملاقات ہو چکی ہو، اور اس کا جو بھی نتیجہ آئے گا، میرا خیال نہیں ہے کہ آئی جی پنجاب کوئی بات مانیں گے، کیونکہ ان کو بھی اوپر سے یہی احکامات ہیں کہ آپ یہ آپریشن کریں اور عمران خان کو ہر صورت میں گرفتار کریں، اور جس طریقے سے آج انہوں نے عامر میر کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی، اس کے بعد تو بالکل نہیں لگتا کہ کسی بھی قسم کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی یا مانی جائے گی، لہٰذا حالات آج رات دوبارہ خراب ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج وہاں پہ موجود کارکنان سے خطاب کیا ہے، اور اس خطاب میں تمام چیزیں کلیئر کر دی ہیں اور بتایا ہے کہ اگر یہ گرفتار کرتے ہیں تو ان کا اگلا منصوبہ کیا ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ کسی بھی قیمت پہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کریں گے۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔